ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز۔ اقبال کا مرد مومن کے متعلق یہ تصور ہے کہ مرد مومن اپنی کامل ترین صورت میں خدا کا کو ورکر بن جاتا ہے، اور وہ اپنی ذات کی ویسی ہی توسیع کر سکتا ہے جو خدا کے لیے مختص ہے۔ کیا اقبال کا یہ تصور محض تصوراتی ہے یا اس کی کوئی تجرباتی صورت بھی ممکن ہے؟ خوب۔ جو سادہ حصہ ہے وہ پہلے ہم کر لیں، وہ یہ ہے کہ اس کی تجرباتی صورت ممکن ہی نہیں ہے بلکہ نظروں کے سامنے ہے، عمل میں ہے۔ اور وہ تجربی صورت یہ ہے کہ انسان، ہم صرف انسان کی ابھی بات کر رہے ہیں، کہ انسان کائنات پر جو تصرف کرتا ہے وہ کائنات کو بہتر بناتا ہے۔ جو بھی تصرف کرتا ہے اس سے کائنات میں بہتری آتی ہے، یہ میں مثبت زاویے سے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جو انسان کے ہاتھ سے کائنات کا معنوی اور وجودی مرتبہ بڑھتا رہتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا نمائندہ بن کر، اپنا ترجمان بن کر اس بے زبان و بے شعور نظام وجود کو معنی دینے کے لیے بھی اتارا ہے۔ تو ایک تو یہ، اور تجربی صورت ہمارے سامنے ہی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ناسا کی دوربین نے اس کائنات کی عظمت اور معنویت میں کتنا اضافہ کر دیا ہے۔ اور دوسرا یہ، اب ہم مرد مومن کے اعتبار سے دیکھیں تو جیسے اقبال نے ریکنسٹرکشن کے خطبات میں انسان کو اللہ کا کو ورکر بتایا ہے، یعنی آتھینٹک انسان کو، یعنی جس نے اپنی خودی کو اس کے تمام پوٹینشیل سمیت قبول کر کے اظہار میں لانے کی قدرت حاصل کر لی، وہ مومن وہ ہے۔ تو وہ اللہ کا کو ورکر ہے، یعنی شریک کار ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی مشرکانہ تصور نہیں ہے کہ وہ ذات میں الہ ہے یا جوہر الوہیت میں اس کا شریک ہے، اس کے افعال میں اس کا شریک ہے۔ جو اس کے فعل سے دنیا پیدا ہوئی ہے، اس دنیا کو وہ بہتر سے بہتر بنانے پر مامور ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے کچی سے وہ چٹیل زمین اللہ ہی نے پیدا کی ہے نا، تو اس پر میں گھاس اگا دوں تو میں نے اس زمین کی وقت بلند کر دی ہے۔ تو یہ ہے کو ورکر ہونے کا ثبوت۔ جیسے انجینئر اور مزدور کا تعلق ہو کہ انجینئر کی پوری اسکیم پر مزدور عمل کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے اور جذبہ بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ، اور شاعری میں بھی، خطبات میں ہی نہیں بلکہ شاعری میں یہ مضمون جا بجا آیا ہے اقبال کے ہاں۔ جیسے ایک آپ ہی نے بہت زبردست شعر کوٹ کیا، ایک غالباً پیام مشرق میں ہے ربائی، جس کا آخری مصرع مجھے یاد ہے ابھی، کہ مگر با ایزد انباز است آدم، کہ شاید آدم اللہ کا شریک کار ہے۔ انباز کہتے ہیں شریک کار کو۔ تو اب اگر کوئی شخص اقبال کے مجموعی تصور، یعنی اقبال کا جو پورا تصور انسان ہے، اگر کوئی شخص اس تصور سے واقفیت نہ رکھتا ہو تو پھر یہ ساری بات جو ہے کوورکر کی، انباز کی، یہ بات مذہبی ذہن کے لیے وحشت انگیز ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس تصور انسان کو جس میں اقبال رنگ بھرتے ہیں وہ ان کی مجموعی فکر میں رکھ کر دیکھا جائے تو یہ ایک ہماری روایت میں مسلمہ تصور اور خیال ہے۔ یہ اقبال کی طرف سے اس کا ایک خوبصورت اظہار ہے کہ انسان خلافت الہی
نیابت الہی کا مرتبہ رکھتا ہے، یہ اب ہمارا مسلمہ ہے، اور یہ مرتبہ اور یہ حیثیت اور اسی کے مطابق ذمہ داریاں رکھنے کی وجہ سے اللہ کے تخلیقی نظام کو، اللہ کے کریشن جو آرڈر ہے اس میں اس طرح شریک رہتا ہے کہ چیزیں اللہ کی نشانیاں بننے کے لائق ہو جائیں۔ اور پھر یہ پہلو بھی، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان کی ذمہ داری، تقدیری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی بنائی ہوئی دنیا کو حسن اور خیر پر استوار رکھے اور حق کی چھاؤں میں رکھے، یعنی اس دنیا کو اللہ کی مخلوق رکھے اور اس دنیا کو مخلوق کے لیے خیر کا سبب بنائے، حسن اور کشش کا سبب بنائے، اور پھر یہ سارا ماحول جو ہے جس صاحبان کے سائے میں ہے وہ صاحبان اللہ ہے، وہ صاحبان اللہ پر میرا ایمان ہے۔ تو یہ ساری تصویر جو ہے یہ اقبال بالکل، یہ تو میں نے بہت مختصر کر کے عرض کیا ہے، لیکن اگر اس میں تفصیل کرنی پڑے تو اس کو اقبال نے جیسے آپ کو اس طرح اتنی شدت، اتنی قطعیت اور اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے جا بجا کہ آپ کو لگنے لگتا ہے کہ اقبال نے جو دنیا بنائی ہوئی ہے یہ اس دنیا کی حقیقت ہے جس کو دریافت کرنا میرا دینی فریضہ ہے۔